جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ گاؤں کا موسم ایک دم چینج ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بادل ایک دم آئے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی بارش ہونے والی ہے، لیکن بارش کیونکہ پنجاب میں سیزن چل رہا ہے گندم کا، لوگوں نے گندم کاٹی ہوئی ہے، کسی کی تھریشر مشین لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بارش یہ ہوگا کہ گرمی تو کم ہوگی، لیکن بیچارے کسان بیچارے ہیں، یا جنہوں نے گندم وغیرہ نکالنی ہے ابھی، یا جن کی ابھی پڑی ہوئی ہے، ان بیچاروں کو نقصان ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ نے نظام کا مالک ہے، تو ہم تو صرف دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ باقی موسم بڑا زبردست قسم کا ہو گیا، اور گرمیوں کا سیزن بھی سٹارٹ نہیں ہوا، ابھی شروعات ہی ہے، تو اتنی گرمی نہیں ہوتی، قابل برداشت ہے۔ دوپہر کو ذرا ہوتی ہے، اور دھوپ ذرا تیز ہوتی ہے، لیکن آج وہ بھی سسٹم آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بس بارش ابھی پڑ جائے گی۔ اور آس پاس کے علاقے میں اتنی سبزی کاشت ہو چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، ہر طرف ٹماٹر، ہری مرچ، پیاز، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کاشت کیا ہوا ہے۔ اور یہ آپ خود دیکھ لیں، یہ ٹماٹر ہی ہیں سارے، اس میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، یہ پکے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے، کچے بھی ہیں، یہ پورا وہاں تک یہ سارے ٹماٹر ہی ہیں۔ اور یہ نیچے والا پلاٹ، یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی ٹماٹر کے ہی ہے، اور وہ بھی ٹماٹر ہے۔ جہاں بھی جاؤ نا، اس سائڈ پہ نکلو، اس سائڈ پہ نکلو، جہاں مرضی جاؤ، لوگوں نے اتنی زیادہ سبزی کاشت کی ہوئی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ ابھی جب آج میں لے کے آیا ہوں ٹماٹر، تو منڈی میں 40 روپے ریٹ تھا ٹماٹر کلو، لیکن یہ جب یہ سٹارٹ ہو جائیں گے، جتنے بھی آس پاس کے علاقے میں منڈی میں جائیں گے پاس، تو یہی چیز آپ کو 5-10 روپے کلو ملیں گے ٹماٹر۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، میں پچھلے دنوں میں کراچی گیا تھا، کراچی میں مہنگائی کی شرح پنجاب کی نسبت بہت کم ہے۔ ہوں گی چیزیں جو وہاں پہ زیادہ مہنگی ہوں گی، یہاں پہ سستی ہوں گی، لیکن میکسم جو میں نے چیز دیکھی، کیونکہ عام روٹین کی کھانے پینے کی چیزیں جو عام استعمال میں ہوتی ہے، اس حساب سے کراچی میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ ہے۔ فروٹس کے حساب سے فروٹ یہاں پہ چلے جاؤ، یہاں ٹاؤن ہے، وہاں سے آپ وہاں پہ آپ کو پپیتا نظر نہیں آئے گا۔ پپیتا اگر کہیں سے آپ کو کہیں مل بھی جائے نا پپیتا، تو 400-500 روپے کلو ملے گا آپ کو۔ لیکن کراچی میں پپیتا اتنا عام تھا، اور ریٹ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، 100-120-150 تک اتنا بڑا وہ پیس مل جاتا تھا، اتنا بڑا دانہ۔ اور چیکو یہاں کے علاقے مجھے سب سے زیادہ بہت زیادہ پسند ہے چیکو، لیکن آس پاس علاقے میں کہیں ملتے نہیں۔ بڑے شہروں میں اب لاہور چلے، وہاں پہ بھی پیکنگ میں آتے ہیں، پتہ نہیں یہ کراچی سے آتے ہوں گے، تو وہاں وہ چیکو میرا خیال ہے وہ بھی پتہ نہیں 400-500 روپے کلو ملتے ہیں، لیکن وہاں کراچی 100 روپے کلو۔ تو اس حساب سے میں کہتا ہوں جو عام روزمرہ کی زندگی میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس حساب سے کراچی سب سے بیسٹ ہے۔ پنجاب بہت زیادہ مہنگا اس معاملے میں۔ اس مین روڈ سے میں آیا تھا، تو ابھی میں یہ کھیتوں میں سے نکلتا ہوا جاؤں گا وہ اوپر گھوم کے، اس رستے سے میں آیا تھا، تو ابھی یہاں سے میں واپس نہیں جاؤں گا، تو یہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں سے نکلتا ہوں میں یہاں پہ۔ یہ آپ دیکھ رہے، یہ بھی ٹماٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، اور اتنی نعمتیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم اگر جتنا قیامت تک بھی شکر ادا کریں، ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے 1% بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر دیکھیں تو ہم نے اپنے اس خوبصورت ملک کا کیا حال بنا دیا، آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا ہر بندہ یوز کرتا ہے، جو حالات ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، انسانیت تو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل، اور اللہ معاف فرمائے، آپ خود سوچیں اس چیز کو، کر آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے، آپ کسی دوسرے بندے پہ تانتے ہو، اس کو جان سے مارتے ہو، تو آپ کا ضمیر، آپ کا دل اس چیز کی اجازت کیسے دیتا ہے کہ آپ کسی بندے کی جان لے لو؟ ہاں، جہاں پہ ایمان پہ بات آئے، عزت پہ بات آئے، وہاں پہ پھر بندہ جان دے بھی دیتا ہے، لے بھی لیتا ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی لڑائی ہوئی جھگڑوں پہ اور زمین کے ٹکڑوں پہ، وہ زمین کا ٹکڑا وہاں پہ ہی پڑا ہوتا ہے، لیکن اس پہ پتہ نہیں درجنوں لوگ دونوں طرف پارٹیوں سے وہ اس دنیا سے جا چکے ہوتے، لیکن وہ زمین کا ٹکڑا
وہ وہاں کا وہاں پڑا ہوتا ہے. وہ کہیں کہیں خاندان کی دشمنیاں اس چیز پہ چل رہی ہوتی ہے ایک پلاٹ کی وجہ سے یا چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے تو بندہ پیار محبت سے گزارے. آپ یقین کریں، اور یہ بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، جس طرح ہم زندگی گزاریں گے ہمارا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا. اگر ہم اچھی زندگی گزاریں گے تو ہماری موت بھی اچھی ہوگی. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، غفلت میں زندگی گزاریں گے، ایک بری زندگی گزاریں گے، تو میری جان پھر ہماری موت اور قبر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، وہ پتہ نہیں کتنی بری ہوگی. تو ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو جتنا دور رکھ سکے رکھے. باقی اللہ تعالیٰ نے یار کتنی نعمتیں دی ہے، کتنا خوبصورت ملک دیا ہے، اس چیز میں کس چیز کی کمی ہے. انجوائے کرے حلال طریقے سے، اور کیا چاہیے یار. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، گئے تو پھر گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت جب تک ہمیں نہیں آتی ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں، اچھا مسلمان بننے کے لیے ایک اچھا انسان ہونا ایسی ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اسٹارٹ میں نے بات کی نا، بارش کا ذکر کی، تو یہ لوگوں نے یہ گندم کاٹ کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ میرے خیال اس وجہ سے انہوں نے چھوڑی ہے کیونکہ کل نہیں پرسوں میرے خیال اس پہ بارش ہوئی تھی ہلکی ہلکی. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو انہوں نے پھر 1-2 دن اس پہ دھوپ لگے گی، پھر یہ تھریشرائز کریں گے، اس کو تھریشر سے نکالیں گے. تو وہ لوگ ابھی وہ کھڑی بھی ہوئی ہے گندم، لوگ وہاں پہ ابھی اس کی کٹائی بھی کر رہے ہیں، شاید نظر بھی آ رہا ہوں. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر وفیت والا معاملہ فرمائے کہ بارش اگر کچھ دن نہ بھی ہو، گرمی برداشت کر لیں گے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیچاروں کا یہ نقصان نہ ہو جائے. کیونکہ ایک سال کی گندم وہ فصل ہوتی ہے، اور اس لیے کسی کا نقصان نہ ہو، کسی مسلمان کا، کسی انسان کا. یہ میں ایک چیز دکھا دوں، یہ کیلے کے درخت ہیں، اور یہ بہت پرانے ہیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہو نا، ہر چیز چینج ہو گئی آس پاس کی. درخت پرانے والے لوگوں نے کاٹ لیے، نئے درخت انہوں نے لگا دیے. نئے درخت بھی آپ سامنے اتنے بڑے بڑے ہو گئے، لیکن یہ کیلے کا درخت اب بھی ویسے کا ویسا ہے. کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ اس کو کاٹا ہوا ہے. یہ بہت پرانا ہے، ہمارے بچپن سے بھی پہلے کا ہے. تو یہ ایک نشانی ہے بچپن والی. دیکھ لیں، وقت ایسے گزرتا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ سبزی ہے، ٹماٹر ہی ٹماٹر ہے. وہ مکئی کے ساتھ یہ ساری پیچھے ادھر بھی، یہ میری اس سائڈ پہ بھی ٹماٹر ہی ٹماٹر. یہ سامنے آپ کو زرعی فارم نظر آ رہا ہوگا، وہ سامنے. یہاں میرے دادا جی نے 40 سال جاب کی، اور ہم آئے بھی اسی وجہ سے کہ میرے دادا جی جاب کے لیے اس زرعی فارم میں آئے تھے، اور اس زرعی فارم کی وجہ سے پھر ہماری ٹرانسفر ہوئی یہاں پہ، ہماری فیملی یہاں پہ آئی، اور تب سے ہم یہاں پہ یہ رہ رہے ہیں. اب ہماری یہ تیسری نسل ہے کہ یہاں پنجاب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ پورا ملک ہی ہمارا ہے. اور چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو، اور وہاں کا ایک ایک جگہ ہماری ہے، وہاں کے ایک ایک بندہ ہمارا ہے، یعنی لوگ ہمارے ہیں. تو سب سے پیار ہے، پورے پاکستان سے پیار ہے، اور ہر پاکستانی سے پیار ہے، پاکستان کے ہر بسنے والے سے. چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، گلگت بلتستانی، کوئی بھی ہو، ہمیں سب سے پیار ہے، ہمارے اپنے لوگ یہ. تو یہاں پہ میرے دادا جی نے کتنے 40 سال جاب کی، اور شکر الحمدللہ اینڈ تک یہاں جاب کرتے رہے. اور آج بھی لوگ شکر الحمدللہ ان کی ایمانداری کی بات کرتے ہیں جب بھی وہ ملتے، کہ یار اس بندے نے یعنی آپ کے دادا جی نے یہاں پہ 40 سال جاب کی. کتنی 40 سال، زندگی کے 40 سال انہوں نے یعنی اپنی جوانی یہاں پہ گزاری، بال یہاں پہ سفید کروائے. لیکن شکر الحمدللہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے دادا جی نے یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. اور یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، چاہے وہ کم کماتے تھے یا زیادہ، لیکن شکر الحمدللہ کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ آج تک کسی نے بات کی ہے کہ یہ سین ہے. اور باقی یہ آپ دیکھیں، یہ سارا ایریا یہاں پہ امرود اور مالٹے کا باغ تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کاٹ دیا تھا. تھوڑا حصہ رہتا تھا امرود کا، وہ ابھی کچھ سال پہلے انہوں نے کاٹ دیا تھا. لیکن مالٹے کا تو
بہت کافی عرصے پہلے انہوں نے کاٹ دیا تھا. ہم بچپن میں ہی تھے تب بھی ہم نے کچھ عرصہ دیکھا ہے مالٹے امرود یہ ساری یہاں تک یہ باغ ہوا کرتا تھا, لیکن بعد میں انہوں نے کاٹ دیا تھا. وہ تھوڑا ٹائم ہی ہمیں دیکھنا نصیب ہوا اور تھوڑا ٹائم ہی اس کا پھل کھانا ہمیں نصیب ہوا. ایک اور چیز مجھے یاد ہے, یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بالکل یہ جو کیکر ہے نا, اس کی اس سائڈ پہ ایک چیکو کا پودا تھا, ایک درخت تھا چیکو کا, مجھے ابھی بھی یاد ہے اس کا, اتنا سا درخت تھا اس کا, جیسے یہ نیم کا نا اتنا درخت تھا وہ وہاں چیکو کا. کیونکہ چیکو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں نے اسٹارٹ میں ذکر بھی کیا, اور کراچی میں نے خوب دبا کے کھائی. یہاں پہ تو ملتے نہیں, آس پاس اگر ملتے بھی ہے تو بہت زیادہ 400-500 روپے کے جی ملیں گے. تو جب یہ باغ یہاں تک تھا مالٹے امرود والا, تو وہاں پہ ایک چیکو کا بھی درخت تھا. لیکن بعد میں یہ سب چیزیں ایسی چینج ہوئی کہ یہ باغ اور آپ کے سامنے اب بالکل صفایا ہو چکا ہے. اور وقت ایسے ہی گزر رہا ہے نا تیزی کے ساتھ, اور ہر چیز اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے کہ بندہ آج دیکھے تو اور اگلے دن دیکھے تو کچھ اور ہوتا ہے. اور پھر یہاں کی یادیں یہ بھی بہت پرانا ہے. یہ آپ دیکھ لیں یہ جو لٹک رہی ہیں اس کی کیا کہتے ہیں اس کو, جڑیں تو نیچے ہوتی ہیں, یہ کیا چیز لٹک رہی ہے, اس کے ساتھ ہم جھولے لیتے تھے بچپن میں. اور جو پہلے تایا جی وغیرہ رہتے تھے وہ یہاں پہ گھر تھا یہ کارنر پہ, یہاں پہ رہتے تھے پہلے. پھر جب یہاں گاؤں میں اپنا گھر بنایا انہوں نے تو پھر پوری فیملی وہاں شفٹ ہو گئی تھی. پہلے یہاں رہتے تھے تو ہم جب بھی یہاں آتے تھے ان کے پاس, تو یار وہ چیزیں وہ بچپن کی یادیں بندہ جب یاد کرتا ہے نا تو بندے کو رونا آ جاتا ہے. کیا وہ جب سوچتا تو ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے ہفتے کی بات ہے, لیکن اتنا ٹائم گزر چکا. اور یہاں پہ لوگ آتے تھے 24 گھنٹے, یہاں کام شام چل رہا ہوتا ہے, یہ زمین ساری زرعی فارم, اور یہاں پہ اندر کنٹین بھی تھی. اور کنٹین میں جو مزدور تھے یہاں پہ جتنے بھی تھے 100-200-300 جتنے بھی مزدور تھے وہ دوپہر کا اور رات کا کھانا یہاں آ کے کھاتے تھے. لیکن اب وہ سب کچھ ختم, تباہ برباد ہو چکا ہے. اب تو بندہ اپنا وہ کھا لے, کیا کہتے اسے, اپنے لیے بندوبست کر لے, وہ بڑی بات ہے. تو مزدوروں کو بندہ کون کھلائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں, ہماری زندگیوں میں, ہماری رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور دوسروں کے لیے اچھے کرنے والا اور دوسرے کے لیے بہتر کرنے والا ہمیں بنائے, تاکہ ہم دوسروں کے لیے خیر خواہ ثابت ہو سکے, دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. تو ٹائم ہو گیا ہے, مغرب کی اذانیں بھی ہونے والی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اور موسم کی میں کہتا ہوں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے, کہ اس گرمی کے موسم میں بھی اتنا فینٹیسٹک رومانٹک موسم بنا ہوا ہے, بادل چھائے ہوئے ہیں. تو لیکن میں اب ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا زیادہ, اور اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کروں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.